تو میں کامن ٹرم پہ اکٹھا ہوتا ہوں، میں بریلویوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو میں خود 31 سال بریلوی رہا، مجھے بچپن سے یہ چیز بتائی گئی کہ دیوبندیوں کے امام نے اشرف علی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا تھا، لہٰذا یہ گستاخ رسول ہیں۔ تو میرے بھائیوں میں یہ مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہو؟ کہتے ہیں جی مانتے ہیں۔ تو اب تو یار وہ چشتی رسول اللہ نکلا ہے حشر بہشت میں، تو ہونا تو چاہیے کہ جناب چاہے اشرف علی تھانوی رسول اللہ یا چشتی رسول اللہ ہے، دویاں دی ایسی تھی تیسی۔ تو کہتے ہیں نہیں وہ پوچھیں گے، تو اس کے بعد کیا دو نمبری کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو نہیں پتا۔ یہ میں کٹر لوگوں کی بات کر رہا ہوں، باقی تو لوگ قبول کر لیتے ہیں، ہماری دعوت سب سے زیادہ بریلویوں نے قبول کی ہے، اس سے بہتر کوئی اصول موادی نہیں ہے۔ جو بندیوں سے کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں آپ کا کیا جھگڑا ہے بریلویوں کے ساتھ، دونوں حنفی، دونوں ایک ہی روحانی باپ کی اولاد فقہی طور پہ، مسئلہ کیا؟ کہتے ہیں یہ مشرک ہیں، قبروں سے ان کے بڑے غلط عقیدے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں میرے بھائی یہ تو آپ کے بھی جو سمان قاسمی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قاسم نانوتوی جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا تھا، وہ اپنے مرنے کے 6 سال کے بعد خواب میں نہیں بیداری میں قبر سے نکلے، دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے واپس قبر میں چلے گئے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جناب ہونا بھی لکھا ہے تو وہ بھی ہوئی کچھ سن، لیکن جن کو ہدایت ملی ہے وہ کہہ دیتے ہیں۔ حدیثوں سے میں کہتا ہوں میرے بھائیوں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہماری تو ہر چیز بخاری مسلم میں لکھی ہے، نماز کا طریقہ دیکھ لیں، فلاں چیز دیکھ لیں۔ تو ہم کہتے ہیں اچھا تو بخاری مسلم میں جو جو لکھا ہے، ہاں جی اس کی تو تمام متصل الاسناد مرفوع حدیث جو ہیں قطعی الصحت ہیں، اور یہ تو جو بخاری مسلم کو نہیں مانتا وہ تو گمراہ ہے، اہل سنت سے خارج ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی چیک کر لیتے ہیں، آپ کو بھی ٹیسٹ لگا لیتے ہیں۔ تو سر صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، اور بخاری کا اس کا طریق ہے 2812۔ ہاں جی اب تو ویسے اس کا نمبر ہی بولے تو ساتھ ہی کھوتی مر جاتی ہے ندی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وائے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ تو ہم کہتے ہیں میرے بھیا پھر فیصلہ کرو کہ مولا علی کی پارٹی جنت اور اللہ کی پارٹی ہے، اور مولا علی کے مخالفین جو آل امیہ تھے وہ جہنم کی طرف بلانے والی پارٹی ہے۔ جہنمی نہیں میں کہتا، جہنم کی طرف بلانے والی۔ ساتھ ہی وہ بخاری مسلم کا بخار محبت ختم۔ اس سے بڑی حدیث صحیح مسلم کی 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ بغض علی کی جتنی شکلیں ہیں وہ منافقت کی اولین علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ بس آپ یہ حدیث کسی سنی کی مسجد میں لگا کے دیکھیں تو شام تک وہاں پہ گڑبڑ شروع ہو جائے گی، چاہے وہ بریلوی ہو دیوبندی ہو اہل حدیث ہو، کیونکہ انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ تو کسی اور پلیٹ فارم سے بول رہا ہے، حالانکہ مسلم شریف ہمارا ہی پلیٹ فارم ہے، بخاری ہو مسلم یہ دونوں ہمارے پلیٹ فارم ہیں۔ تو اس کے اوپر مجھے بتائیں اب اہل حدیث کو کیا غصہ کھانے کی ضرورت ہے؟ طریقے سے اہل تشیع کی طرف آ جائیں، وہ تو خود اس چیز کا رونا روتے ہیں کہ آل امیہ کے دور پہ میں سیدنا علی پر ممبروں سے سب و شتم ہوتا تھا، تو تم نے وہی کام شروع کر دی۔ میرے پاس تو کوئی شیعہ آتا، میں کہتا ہوں میرا تم سے بنیادی اختلاف یہ ہے کہ تم معاویہ کے ٹریک پہ اور میں علی کے ٹریک پہ ہوں۔ علی نے تو اپنے مخالفین کے لیے دعائیں بھی کی، ان کے جنازے بھی پڑھائے، اور اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن بھی کیا، ان کی لاشیں اٹھائیں، ان پہ گریہ کیا، اور تم لوگ جو ہے وہ حضرت علی کے طریقے پہ نہیں چلتے ہو، اور ان لوگوں کے طریقے پہ چلتے ہو جنہوں نے 60 سال تک ممبروں پہ حضرت علی پہ لعنت کی، تم بھی صحابہ پہ لعنت کر کے انہی کے طریقے پہ ہو، تو آگے سے وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اب اس سے بہتر اور کیا طریقہ ہے ان کو سمجھانے کا؟